الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں نصرت حارث، شیری اور ہماری پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ ہماری شیف بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. وقتاً فوقتاً ہم ان تمام لوگوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں. آج کا موضوع بھی میں بیان کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث میرے یہاں پر موجود ہے ہاتھ میں. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایز اٹ از ریڈ کر کے سناؤں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کی اس طرح ایک دوسرے سے جڑا رہنا اور ایک دوسرے کی قوت کا حصہ ہونا، اسی طرح ایک دوسرے کی قوت کا حصہ ہونا چاہیے. بخاری شریف سے یہ حدیث ہم نے دیکھی اور سوچا کہ شیئر کریں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. ہم رمضان المبارک کے موقع پر یا جب بھی ہمارا کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے، اس وقت یا مذہبی تہوار کے علاوہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی گھڑی آتی ہے، کوئی زلزلے والی، کوئی سیلاب والی، تب تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. تب تو ہم اپنی تمام روایات پہ جتنا کچھ ہمیں دینی طور پہ سمجھایا گیا، بتایا گیا، پڑھایا گیا، یا ہمیں جن اصولوں کو فالو کرنا ہے تب تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن عام دنوں میں روزمرہ آپ دیکھیے ایک بڑا ہی عام سا مسئلہ ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو جگہ ملی، آپ نے سوچا آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے، یہیں پارک کر دو، اور پیچھے بند گئی ایک لائن. کتنے لوگ اس لائن میں لگنے کی وجہ سے پریشان ہوئے. اور بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ راستے سے پتھر ہٹانا نیکی ہے، لیکن اب تو راستے میں اپنے پتھروں کو گھر سے صاف کر کے راستے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کہیں اٹکیں، آپ کہیں گریں.
کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج ہم اس سیوک سینس پہ بات کریں گے. آج ہم اپنی آپ کی معاشرتی ذمہ داری پہ بات کریں گے. میں اس سے بری ذمہ نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, اور ہم سب مل کے غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں کوئی اس چیز پہ لیکچر نہیں دینا, کوئی اس چیز کا پرچار نہیں کرنا. ہم بھی یہاں پر موجود اسی لیے ہیں کہ ہم سیکھیں. یہ کوتاہیاں, ان میں ہم بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو آپ ہمیں سکھائیں. ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہوں گے, ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی. لیکن شہری کا تذکرہ کیونکہ پہلے ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ سیوک سینس والا پرابلم ہمارے یہاں جیسے جیسے ہم ایجوکیٹڈ اور ایڈوانس اور ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے یہ مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہم ڈیزاسٹرز میں ایک ہو جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. قوم بڑی اچھی ہے لیکن دھکے کی ضرورت ہے. وہ ان کو دھکے لگتے رہیں تو سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہمیں بالکل سیوک سینس اپنے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی, چاہے ہم اس کو غلطی نہ سمجھ رہے ہوں, اور ہم گاڑی کا پارک کر دینا یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسروں کو پرابلم ہو, وہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کریں. اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور آج ہمارے اسپیشل مہمان بھی ہیں اس حوالے سے, جن کو بس ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی گھڑی وہ آئیں گے اور یہاں شہری کے ساتھ وہ موجود ہوں گے. ہمارے ایک اور مہمان جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر شیخ محمد مبشر عالم صاحب, چیئرمین ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے. اور آج جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دینی اینگلز کو سامنے لے کر آئیں اور اس کو سمجھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں, تو اس حوالے سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. کھانسی ہو گئی اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. خیریت سے ہی تھی, اچانک سے کھانسی ہو گئی. اچانک کھانسی ہو جاتی ہے کہ بالکل کبھی کبھی یہ آن ایئر شوز میں بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور یہ لوگ فوراً کہتے ہیں جی شو میں کھانسی ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, ہم سب انسان ہوتے ہیں اور یہ نزلہ زکام چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. بالکل کچھ ہو سکتا ہے ہمیں بھی. خیر, آپ کی اجازت سے ہم مبشر صاحب کچن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. اور مجھے یہاں پر یہ چھوٹی سی پیاری سی بچی نظر آ رہی ہیں. کچن میں جانے سے پہلے ذرا دعا نور کی طرف بھی چلتے ہیں شہری. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آج ہی آئی ہیں. ویسے تو نعت خواں کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور نعت خوانی ہوتی ہے. بڑی چھوٹی سی نعت خواں, بڑی یہ پیاری بہت چھوٹی سی ہیں. اور ان کو اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو جب انہوں نے اپنی پہلی نعت پڑھی تھی تو وہ آج نیوز پر ہی پڑھی تھی, ہے نا؟ صحیح بات ہے. پہلے بھی ماشاءاللہ پڑھ کے جا چکی ہیں. ہاں, پچھلے سال انہوں نے پچھلے سال پڑھی تھی, اس سے بھی پہلے پڑھی تھی, اس سے بھی پہلے نا. ہاں, تو انہوں نے جب اپنی پہلی نعت پڑھی تھی, اور جو ان کا سٹائل ہے نا بڑا ہی, اب مجھے ان کی سٹائل سننے کا مجھے بہت بے تابی ہو رہی ہے. تو آج یہاں موجود تھیں, تو میں نے کہا ان کا انٹروڈکشن ضرور کرانا چاہیے. بچے تو ویسے بھی ہر چیز میں ان کو اپریشیٹ, اتنی سی ایج میں یہ ان کا ٹیلنٹ ماشاءاللہ. اور میں نے ان کی ہورڈنگز بھی دیکھی. آپ کی کوئی سی ڈی بھی آ گئی ہے نا؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ سے ہم تھوڑی دیر میں سنیں گے نعت, یا ہم جو بھی آپ ہمیں سنانا چاہیں گی. اس وقت ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ رضا کے پاس ہم جا رہے ہیں, اور شیف رضا سے بھی پوچھیں گے کہ وہ سیوک سینس کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گے. ضرور, چلیے اشارے کر رہی ہیں وہاں سے, مجھ سے نہ پوچھیں. کچن میں چلتے ہیں. جی شیف رضا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اور ان کی ایک بات بھائی جو میں ہمیشہ مذاق میں بھی کہتی رہتی ہوں اور سب کو بتاتی رہتی ہوں, آج میں آف ایئر بھی اپنی ٹیم کو بتا رہی تھی کہ ان میں ایک اچھی عادت بہت ہے کہ یہ صفائی کرتی رہتی ہے. میں کبھی وہاں بیٹھ کے بڑا انجوائے کرتی ہوں کیونکہ اتنی تیزی سے یہاں صفائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کر. آج کیا بنا رہی ہیں؟ اتنا سب کچھ رکھا ہوا ہے. جی آج تھوڑی الیبوریٹ ڈش ہے, تھوڑی لمبی ہے, تو اس لیے میں تھوڑا جلدی اسٹارٹ کر دوں گی. جی میں آج آپ کے لیے بنا رہی ہوں اٹالین لزانیا. بس یہ اور موٹا کر کے جائے گی, یہ موٹا کر کے چھوڑے گی جانا. بالکل. ہاں جی, بس یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کھائے لیکن اچھی طریقے سے, مطلب دل بھر کے کھائے. اور یہ ہے کہ بس اس کا لوگ جو بناتے ہیں کافی الیبوریٹ کر دیتے ہیں اس کو, کہ وہ پہلے ٹومیٹو ساس بنتی ہے, پھر ایک بیچمیل ساس ہوتی ہے جو کہ روح سے بنتی ہے, میدے سے, وائٹ ساس جس کو بولتے ہیں. ہاں, لیکن میں یہ کروں گی کہ میں ٹومیٹو ساس قیمے کے ساتھ ہی بنا دوں گی, منس کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو مشکل نہ لگے. شیفس کافی مشکل, میں بھی جو گھر میں بناتی ہوں مشکل ہی کر کے بناتی ہوں, لیکن میں آپ لوگوں کے لیے ایزی کر کے مطلب یہ بتا دوں. اور اگر آپ سحری میں بنانا چاہیں فٹافٹ سے, ٹائم کنزیومنگ اتنا نہیں ہوگا, فٹافٹ سے بن جائے گا. تو ہم پہلے قیمہ لے لیں گے بیف کا, اگر بیف آپ نہیں کھاتے تو چکن لے لیں. اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ادرک لہسن, وہی جو مسالے ہیں, پیپریکا, نمک ڈلے گا اس میں, بلیک پیپر مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں ڈالتی ہوں, اور باقی مکسڈ ہربز ہیں میرے پاس, اوریگانو, روزمیری اینڈ تھائم, پارسلی ڈرائیڈ, ٹھیک ہے, جو کہ میں ہمیشہ ڈالتی ہوں اپنے کھانوں میں. ڈائس ٹومیٹوز ہیں, چھوٹا چھوٹا آپ کاٹ لیں اس کو اسکوائر پیسز میں, وہ ہم بنا کے ساس ایک قیمے کے ساتھ, جیسا قیمہ نہیں ہوتا بھنا ہوا, اس طرح کا بنے گا. اور پھر اس کی لیئرنگ ہوگی. یہ میں نے لزانیہ کی شیٹس ملتی ہیں,
اچھا مجھے ایک بات بتائیں رضا, یہ لازانیہ کی شیٹس جب ہم گھر میں بھی بوائل کرتے ہیں نا تو میں ذرا کنفیوز رہتی ہوں کہ یہ بوائل ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے, تو مجھے تھوڑا تھوڑا پتہ نہیں چلتا کہ اتنی صحیح ہے یا اور کرنی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی سب سے اچھی, جیسے ہم چاول کو چیک کرتے ہیں ایک اس میں کسر رہ جاتی ہے, تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شیفس لینگویج میں ال ڈینٹے کہتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے فرم ٹو دا بائٹ, جو آپ کا ٹیتھ ہے اس کے مطلب دونوں ٹیتھ اوپر نیچے والے ان کو چبانا آپ کو ہلکا سا پڑے, کیونکہ یہ بیک بھی ہوگا تو اس میں تھوڑی سی کمی آپ کو وہ فرم ٹو دا بائٹ ہو جائے. ایگزیکٹلی وہ رکھنی ہوگی, ورنہ یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گا. اچھا میں نے اس کو ابال کے, کیونکہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے, میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا, کبھی بھی پاستا میں آئل نہیں ڈالیں. اچھا لوگ ڈالتے ہیں کہ چپک جائیں گی, نہیں وہ اور چپک جاتی ہیں اس سے. اس سے آپ کولڈ واٹر ڈال دیں یا تو اس کو ڈال کے فریج میں رکھ دیں, پانی ڈال کے فریج میں. اور جب لیئرنگ کرنی ہو تو اسے اچھی طرح سکھا لینا, ڈرائی کر لیں, بھلے نہ بھی ڈرائی کریں کوئی وہ ہو جائے گا. ہاں بس اس کی لیئرنگ کر دیں آپ, اور لیئر کر کے تو جیسی بھی ٹوٹی بوٹی بھی ہوں گی آپ کو کوئی اتنا وہ نہیں ہے اس میں, بگ ڈیل نہیں ہے, بس اس کو کاٹیں گے تو وہ ویسی لیئرنگ اس کی نکلے. بس صحیح ہے. تو یہ آپ پھر آپ کو پسند ہے ویسے لازانیہ؟ نہیں میں ایسی ڈشز ٹرائی نہیں کی, کبھی بھی نہیں کری میں نے. بالکل. کیوں؟ یہ تو بڑا حیران کن بات ہے. میں نے ایسی ڈشز کبھی ٹرائی نہیں کری. میں بڑا دیسی جسے کہتے ہیں دیسی فوڈ لور ہوں. نہیں میں آپ کے لیے میں ٹرائی کروں گا آج. بالکل آج ٹرائی کریں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں یا لڑکے ہیں ان کا پیٹ بھرتا دیسی کھانوں سے ہی ہے. اگر وہ ایون چاول بھی کھا لیں تو روٹی کی ان کو کمی کبھی محسوس ہوتی ہے, یا پھر یہ تمام ایسی چیزیں ہیں, اگر برگر کھا لیا کچھ کھا لیا تب بھی لگتا ہے کہ کھانا نہیں. بالکل وہ جو روٹی والا میرا بھی یہی سین ہے کہ میں اتنا کھانے بناتی ہوں لیکن جب تک روٹی پیٹ میں نہ جائے پیٹ. بٹ آئی لائک دس اے لاٹ. اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. مجھے تو یہ بہت پسند ہے, میں یہ بنانے کی جسارت بھی کر لیتی ہوں گھر میں کیونکہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے. لیکن آپ جو بنا رہی ہیں اس سے میرے خیال میں اور بہت کچھ سیکھ لوں گی کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اس وقت ہم دعا نور ہمارے ساتھ ہیں اور نعت کا ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے, تو دعا کی جانب چلتے ہیں. میں تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا, شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد
کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا بات ہے، اور دعا ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چاہیں تو آگے کال کر کے فرمائش بھی کر دیجیے گا تو یہ نعت سنا سکتی ہیں، ورنہ ہم ان سے خود گزارش کر لیں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اور مہمان بھی ابھی کچھ ہی دیر بعد اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ ٹریفک کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ان سے ضرور کر سکتے ہیں، ڈیزگنیشن میں ان کا بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ قوال گروپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، قوالی بھی سنیں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ شریک لہو مالک الملک لا شریک لہو وحدہ لا الہ الا ہو شمس تبریز گر خدا طلبی شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بخا لا الہ الا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا اللہ جب نہ تھا کچھ یہاں
था गुचिया था भगत तू ही तू अल्लाह अल्लाह क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे बना खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला हाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला चढ़े सूली पे मंसूर ने ये कहा सूली पे मंसूर ने ये कहा सब बना कर किलो ने सब बना कर किलो ने रहा तू ही तेरी शानिया वादा हो लाइला तेरी शान 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 लाएला समय अल्लाह की शान समात फरमाए तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे तू अगर चाहे तो कतरे को समंदरी कर दे और चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे चश्म के हर अश्क को हरी कर दे और तू फकीरों को नवाजे तो शहनशाह बने फकीरों को नवाजे तो शहंशाह बने और अगर चाहे यतीमों को पैगंबर कर दे अल्लाह तेरी शान 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 लाएला अल्लाह तेरी शान 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 लाएला सनगे 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 तेरी शान 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 लाएला मेरे अल्लाह तेरी शान काबिल समा शेर है तुझको ढूंढा मेरे अल्लाह तुझको ढूंढा मेरे अल्लाह शेर पे तवज्जो फरमाए तुझको ढूंढा यहाँ तू यहाँ ना मिला तुझको ढूंढा और तुझको ढूंढा वहाँ तू वहाँ भी ना मिला ढूंढा वहाँ फिर काबा ढूंढा कलीसा ढूंढा काबा ढूंढा कलीसा ढूंढा ढूंढा मस्जिद मंदिर ढूंढा मस्जिद ओए कहीं ना तेरा भेद मिला तेरा वेद मिला कहीं ना तेरा भेद मिला तू बैठा दिल के अंदर तेरी शान 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 लाएला तेरी शान आवादा तेरी शान आवादा ओ तू ख्यालों का जासूस तू ही जुस्तजू आँख की रोशनी दिल की आवाज तो की रोशनी दिल की आवाज अल्लाह था भी तू है भी तू तू है था भी तू है भी तू और रहेगा भी तू अल्लाह 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 माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाहू अल्लाहू के बाद वैसे दिल चाह रहा था कि हम इसे आगे और कंटिन्यू करते। आज हम
کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری معاشرتی ذمہ داری اگر آپ نصاب کی کتابوں سے جانیں یا ویسے لوگوں سے سنیں یا پھر جو ہماری اخلاقیات قدریں یا مذہب ہے اس کے تحت آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھے رہتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں ہم نے اپنے آپ کو بحیثیت قوم منوایا ہے. لیکن جو ہمارا سوک سینس ہے, ہماری سڑکوں کو دیکھ کر, ہمارے نظام کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ دوسرے کی زندگی مشکل بنانی ہے. تو اس بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر قمر رضوی ہیں, ڈاکٹر مبشر عالم صاحب بھی موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ شہری ہیں, شیف ہیں, سارے تمام لوگ موجود ہیں. لیکن پہلا سوال میرا ڈاکٹر قمر آپ سے ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر مبشر آپ اس پہ پھر دینی حوالے سے روشنی ڈالیے. کتنا سوک سینس ہے, کتنی معاشرتی ذمہ داری آپ کو ہمارے لوگوں میں نظر آتی ہے آنیسٹلی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ کو پابند کرتی ہیں, اور نظم و ضبط کے حوالے سے جب آپ متمدن زندگی گزارتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قوانین, اس ملک کے قوانین, جی, پھر اخلاقیات ہیں, جی, اخلاقی طور پہ بندشیں ہیں اور وہ آپ کو روکتی ہیں. مثلاً سگریٹ پینا جو ہے قانوناً جرم نہیں ہے, لیکن اخلاقی اقدار یہ ہے کہ آپ بزرگوں کے سامنے نہیں پیئیں گے. اس کے بعد پھر تیسری چیز جس کا ہمیں بڑی توانائی جس سے حاصل ہوتی ہے, ہمارا مذہب پابندیاں لگاتا ہے اور ان پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان تینوں حوالوں سے ہماری جو سب سے معاشرتی بڑی ذمہ داری ہے, میں اپنے ٹریفک کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ کو اس خاص ٹریننگ سے گزرنا چاہیے جس کے لیے آپ پھر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ آپ کو چلنا کیسے ہے, دوسری گاڑی کا کیا حق ہے, آپ کا کیا حق ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارا جو ڈایاسپورا ہے وہ بہت لا ابائڈنگ ہے, اور لوگ بہت پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں کہ یہ لوگ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم جب یہاں اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو اس سے اپنائیت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ تمام تر قوانین کی دھجیاں اڑا دینے پہ ہم ایسی اونرشپ ہے نا ہماری کہ ہم کہتے ہیں بس اپنا ملک ہے. تو میں یہی اپیل کرتا ہوں. اب تو خیر وہ نہیں ہے دور رہا کہ جب آپ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر جائیں. اب بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی آ رہی ہے. ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر امیر شیخ نے نئی ٹیکنالوجی ٹریفک ٹکٹنگ سسٹم, وہ بالکل وہ کمپیوٹرائزڈ ہے اور ہینڈ ڈیوائسز کے ساتھ اب ہمارے آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور شہری کے بھی کچھ سوالات ہیں تو وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر مبشر سے میں ایک چیز یہاں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مذہب کو رکھتے ہوئے سامنے بہت سی باتوں پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ اگر آپ کی اسٹیٹ کا کوئی قانون ہے, ان قوانین کو فالو کرنا کتنی بحیثیت مسلمان بھی آپ چلیں بات کر لیں, بحیثیت مسلمان ہمیں کیا درس دیا گیا ہے کہ آپ کی حکومت نے آپ کے لیے کوئی لا بنایا ہے, آپ اسے کتنا فالو کریں یا نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت موضوع کا آپ نے آج چناؤ کیا اور ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کو بلایا ہے آپ نے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کروڑا شکر ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا, اور اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. بچپن سے ہی ہمیں تربیت دی گئی دین اسلام کی, قرآن پاک کی, ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھایا گیا. بچپن سے ہی تربیت گھروں میں ہوتی ہے. اب ایز اے مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ جو ہے اس کے مطابق اس کا جو مفہوم ہے حدیث پاکہ کہ کسی بھی مسلمان کو کسی مسلمان کے ہاتھ سے یا زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہی ہے حکم. بالکل بڑی معذرت کے ساتھ کہ فی زمانے میں آپ کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اور ماسیوں کو کہتے ہیں گھر کے باہر کچرا رکھ دو. بالکل ایک ڈسٹ بن میں نہیں رکھتے, ایک شاپر میں نہیں بند کر کے رکھتے کہ سویپر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. ہم اپنی دکان کو صاف کرتے ہیں اور ساتھ میں برابر والی دکان جو بند شٹر بند ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں. یہ حقوق العباد میں آتی ہیں ساری چیزیں. جی تمام معاملات حقوق العباد میں آتے ہیں, اور حقوق العباد بندہ سیکھتا کہاں ہے؟ اپنے گھر سے. جو پہلی درسگاہ ہے وہاں سے سکھایا جاتا ہے, وہاں سے سیکھا جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں جو بھی تربیت ہوئی ہمارے والدین سے ہوئی, اور آج الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں وہ تربیتی نشستیں قائم کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دیگر کہ ٹریفک میں آپ دیکھیں کیا بے ہنگم پن
आ गया کہ اس حوالے سے تو ابھی ہم بات کریں گے. کوئی پرواہ نہیں کر رہا. شیری بھائی اس بات سے آپ اتفاق ضرور کریں گے, ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے, کہ جب آپ دیکھتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہے. ایک کانسٹیبل کا ایک خوف ہوتا تھا, ایک اس کا ہوتا تھا کہ یہ قانون پہ عمل درآمد کرانے والا بندہ کھڑا ہوا ہے, یہ چلان کر دے گا, یہ ہماری موٹر سائیکل ہماری کار ضبط کر لے گا. اب کچھ بھی نہیں. اچھا یہ تو بات کریں گے, اب آپ اس کا جواب دے دیجئے, لیکن میں نے جو آپ سے پوچھا تھا وہ مذہبی اینگل پوچھا تھا, تو وہ آپ ضرور ہمیں آگے کلیریفائی کر دیجئے گا. کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ صرف اسلامی معاشرے میں نہیں بلکہ آپ جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں وہ کہتا ہے اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرو. اور یہ ہم تو ایک مسلمان قوم ہے, ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, تو جب ایک اسلام کا یہ حکم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو, جس قوم کے ساتھ رہتے ہو, ان کے قوانین کی پاسداری کرو تاکہ انتشار نہ ہو معاشرے میں. تو آپ جب اس ملک میں ہیں اور اسلامی ملک میں ہیں تو زیادہ. جی ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں, اس کے بعد شہری آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. السلام علیکم راجہ آزاد صاحب. جی وعلیکم السلام نصر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. ہاں آج قمر رضوی صاحب بیٹھے ہیں, شہری بیٹھے ہیں, ڈاکٹر مبشر صاحب بیٹھے ہیں, جی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب بیٹھے, اینڈ سب کو السلام. وعلیکم سب السلام. سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج جمعۃ المبارک ہے, جی آپ کو اور بھی تمام مساجد میں جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں وہ میری دعائے صحت کے لیے خصوصی دعا کریں. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. جی موضوع پہ ذرا جلدی سے بات کرنی ہے, وقت کی کمی. موضوع کی طرف قمر رضوی صاحب کے سے بات کرنی ہے, اس لیے کہ یہ ان کے ایسٹ کے اندر ایریا آتا ہے گلزار ہجری کا, جہاں پہ 4Q بس جو ہے اس کا اسٹاپ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آخری سبزی منڈی پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کو سارا اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے ڈبل ٹریک کے اوپر, جبکہ روڈ ایک بن رہا ہے اور اتنی دھول ڈال ہو رہی ہے اور اس پہ آج تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے راجہ آزاد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. جی بہت مختصراً جواب دوں گا کہ گلزار ہجری ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ایڈمنسٹریٹو ہے اس میں آتا ہے, لیکن ٹریفک میں یہ ملیر میں آتا ہے, اور اس کا گلزار ہجری کا ایک پورا سیکشن ہے, اور اس کے ایسو صاحب ہیں جو ڈسٹرکٹ کنوے کر دوں گا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ بالکل میں ان کو ابھی ایسو صاحب کو کہوں گا کہ وہاں کا وزٹ کریں اور جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ بتائیں, جو ان کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو حل کریں. اچھا ابھی جو ہماری اس ٹاپک میں بات کرتے ہیں, قمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ ٹریفک کا بڑا مسئلہ آتا ہے رمضانوں میں بھی, ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی گاڑی پارک کر کے چلے آتے ہیں, اس کے بعد ایک لمبی لائن ہمارے پیچھے لگتی رہتی ہے. اس کی جو پہلی وجہ ہے, جو میری اپنی آبزرویشن ہے اتنے سال کی, کہ ٹریفک پولیس کا خوف نہیں ہے. خوف اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ایک وہ ایسی فورس نہیں ہے کہ لے جا کے بند بھی کر دیں, تو لوگوں کے ذہن میں ایک یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جی ٹریفک پولیس سے کیا کر لے گی. پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے اسی حوالے سے, ایک چینل پہ میں نے دیکھا تھا. جی ٹریفک پولیس والے بیچارے وہ بھی ٹارگٹ پر ہیں. تو ایک تو یہ ہماری پرابلم ہے. دوسری ہماری پرابلم جو ایک ہمارا پرانا کلچر چلتا چلا آ رہا ہے کہ سیٹنگ ہم روڈ پہ ہی کر لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں جی اعلیٰ افسران کی انوالومنٹ ہے یا اوپر تک پیسہ جاتا ہے, ایسا کوئی میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن ہم لوگ روڈ پہ سیٹنگ کر لیتے ہیں. اس میں پولیس بھی انوالو ہے, اس میں عوام کی بھی غلطی ہے. عوام بھی کہتی ہے چالان کہاں جا کے میں بھروں گا, بھائی ادھر ہی کر دے. ٹریفک پولیس کی سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے, انہوں نے روکا, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, جو چیمپئنز ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کاغذات ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کریں گے, کیونکہ انہیں وہاں ٹریفک سنبھالنا ہے, نفری اتنی زیادہ نہیں ہے, اب وہ اس کی بائک لے بند کرنے جائیں گے تو ان کو ٹائم لگے گا, تو یا تو وہ پیسے لے لیتے ہیں یا وہ چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں چالان کی جرمانے کی رقم ہے وہ بہت کم ہے. پوری دنیا میں اگر آپ میچ کریں تو لائسنس نہ ہونا, آپ کا ہیلمٹ کے بغیر ٹریول کرنا, اور دیگر اسی طرح دیگر جو قوانین ہیں ہمارے کوڈز ہیں, ان میں 4 گنا 10 گنا زیادہ رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے. تنخواہ کا ایک بڑا حصہ آپ کے ایک چالان میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو پینیٹیو رقم ہے, جرمانے کی رقم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر امیر شیخ صاحب نے اس کے لیے سفارش بھی کی ہے اور پروپوزل بھیجا ہے. اس کا بڑا امپیکٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ڈنڈے ماریں یا لوگوں کو جیلوں کا رخ. قمر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا, اگر ہم ٹریفک پہ جائیں تو ایک لا نکالا تھا ڈاکٹر صاحب نے, امیر شیخ صاحب نے, کہ جی ہیلمٹ ہونی چاہیے. ایک وبا پھیلی کہ ہیلمٹ آئیں گے, ہیلمٹ آئیں گے, پرائس میں زیادہ ہو گئے. ہیلمٹ جو 1400 کا تھا سمجھ لیجیے, پتہ نہیں اس کی پرائس کتنی پہنچ گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اگر مجھے آپ ابھی کیمرہ دیتے ہیں, میں جاتا ہوں صبح دکھاتا ہوں 5% لوگ ہیلمٹ پہنے. میں آپ سے اچھا ایک منٹ, میں آپ کے دوسری طرف آ رہا ہوں. دوسری طرف ہمارے جو ٹریفک کا نظام خراب کرتے ہیں وہ یہ جو رکشہ چلانے اور یہ اس طرح کے بسیں لے کے آتے ہیں,
زیادہ تر لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہی نہیں ہے, انڈر ایج بچے چلا رہے ہوتے ہیں. کیوں آخر ایسا ریزن نہیں ہے کہ جی ہم کچھ سختی کریں؟ دیکھیں جو میں نے بات شروع میں کہی کہ ڈر نہیں ہے, وہ ڈر نہ ہونے کا ریزن ہی یہ ہے کہ ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں. اعلیٰ افسران اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, میں بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ افسران کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا نیچے کے اسٹاف کو سدھرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, اسی میں جو انہوں نے ہیلمٹ والی بات کی, ایک اور سوال ہمارے پینل سے ہمیں ملا ہے کہ جی لائسنس کی بھی ایک ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ لائسنس بنوائیں اور پھر وہ کیمپینگ جو ہے وہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی. میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا معیار شاید دوسروں کی نظر میں کچھ اور ہو, بات یہ کہ امپیکٹ جو اس کا ہوا لائسنس کا وہ یہ تھا کہ لائسنس برانچ خالی پڑی رہتی تھی. ایک دن میں کبھی 10 بن گئے, کبھی 12 بن گئے, کبھی 20 بن گئے. اب ہزاروں کا رش رہتا ہے. ہم نے لوگوں کو جگایا ہے, ویک اپ کال دینی تھی. اچھا, لائسنس بھی عوام کے لیے خود فائدے مند ہے جی, لائسنس بنوانا میں سب کو یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ایکشن کیے بغیر پروسیس ایزی بھی ہو گیا جو ایک دم سے. صاحبہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایکشن کیے بغیر اگر لوگوں نے ہماری بات سن لی ہے اور وہ لائسنس برانچز میں پہنچ رہے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. لوگوں کو سزا دینا اس وقت ہے جب وہ اس کی پھر بھی نہ سنیں, لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ اب جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پہ پہنچ رہے ہیں. دوسرے ہیلمٹ کی, ہیلمٹ میں گزشتہ 3-4 سال سے بہت شدت کے ساتھ ہیلمٹ کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے. خصوصاً ڈاکٹر امیر شیخ صاحب تو بالکل اس کو زیرو ٹالرنس کے طور پر لیتے ہیں. اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب 10 میں سے کم 5 لوگ تو پہنے ہوئے. پہلے 10 میں سے ایک بھی فرد نہیں پہنتا تھا. دیکھیے کمپیریٹیولی چیزیں اوور نائٹ جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہو جائیں گی, لیکن ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں. بالکل کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو آج آپ آبزرو کریں, شارع فیصل چلی جائیں یا کسی بھی روڈ پہ آبزرو کریں, 10 میں سے 5 لوگ آپ کو پہنے ہوئے نظر آئیں گے, جہاں 10 میں سے 10 لوگ نہیں پہنتے تھے. تو یہ ایک کامیابی ہے. آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی چینجز ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں, لیکن پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے ہاں ٹریفک کا ایک نظام آؤٹ ہو جاتا ہے جس میں عوام کی بھی غلطی ہے, اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرمینالوجی ہے کہ آؤٹ ہو جاتا ہے, کہاں ہوا, کیسے ہوا, اسپیسیفک ہونا بڑا ضروری ہے. آپ شاید اس کی بات کر رہے ہیں جہاں اجتحام ہے. بات یہ ہے, اچھا مجھے عرض کرنے دیجیے, 908 گاڑیاں ڈیلی ہمارے فلیٹ میں شامل ہو جاتی ہیں رجسٹرڈ ڈیلی. یہ ایکسائز کا فگر ہے, میرا نہیں ہے, ٹریفک والوں کا نہیں ہے. 908 گاڑیاں, دیگر شہروں میں 150, اس سے زیادہ نہیں ہے. 908 گاڑیاں آپ جہاں آپ کی ٹریفک پاپولیشن تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے, 40 لاکھ گاڑیوں میں 908 گاڑیاں پر ایئر آپ تقریباً 3.5-4 لاکھ گاڑیاں شامل کر رہے ہیں. اس میں لیزنگ کی گاڑیاں ہیں, ہر بچہ جسے 12,000-15,000 کی جاب مل جاتی ہے, مگر نئی گاڑیاں جسے 15-12,000 کی جاب مل جاتی ہے. دیکھیے ہمارے بچپن میں ٹرینڈ یہ تھا کہ ایک گاڑی ہوتی تھی اور ابا کہتے تھے کہ جاؤ سب بسوں میں بیٹھ کے جاؤ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے ابا لے کے نہ جائیں, گاڑی گھر میں کھڑی رہے. آپ سمجھتے ہیں ٹریفک کی نفری اتنی ہے جتنی کراچی میں ہونی چاہیے؟ وہ بھی میں عرض کر دوں, کراچی میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو لاہور میں اس سے کہیں زیادہ آبادی کم ہے اور ٹریفک ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ٹریفک ہے. اچھا, اس کو بھی یہ نہیں کوئی چیز ایڈریس نہیں ہو رہی. ابھی ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کی سفارش پہ آئی جی صاحب نے اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کیا ہے اور ہمیں مزید تقریباً 5,000 کی نفری جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم طیب. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کو رمضان مبارک ہو. ٹاپک کے بارے میں کیا سوال ہے اور کس سے ہے؟ مبارک. ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا رمضان کے حوالے سے ہو رہا ہے جی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے رکھنے قبول کرے اور سب بہن بھائیوں کے. جی, اب تھوڑا سا رمضان کے بعد یہ پروگرام تو کچھ اور ہے. میں ویسے اس میں کچھ چینجنگ لے کے آنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. پروگرام میں چینجز لے کر آنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی جی, چینجنگ یہ ہونی چاہیے. اچھا, خیر, یہ اب اس کے لیے ہم دوبارہ کوئی ٹاپک رکھیں گے, ہاں اس پہ ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہے تو مور دین ویلکم, آپ ضرور کال کیجئے. جی ڈاکٹر مبشر, یہ اتنی گفتگو ہوئی, ہمارے لوگوں کو کیا آپ کوئی چیز ایسی ہے جو سکھانا چاہیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں اچھی چیزیں اپنے اندر اتار لیں. دیکھیں, صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی. رمضان تو ایک ہماری پریکٹس ہے. بالکل, پریکٹس ابھی کریں گے, ہاں پریکٹس کریں گے, اور یہ ماہ رجب الرجب سے پریکٹس شروع ہو جاتی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بارے میں, ہم عائشہ صدیقہ کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے رمضان رجب المرجب میں اور شعبان میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو اکثر صوفیہ اولیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرح ہیں کہ اپنے جن فالوور ہوتے ہیں, ان کے تمام شاگرد اور مریدین ہوتے ہیں, ان کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ رجب سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں رمضان مبارک کی. اچھا, رمضان میں تزکیہ نفس ہے اور تصفیہ قلب ہے. تزکیہ نفس ہی جو ہے
وہی مدارج کو طے کراتا ہے, وہی آداب سکھاتا ہے معاشرے میں رہنے کے, گھر میں رہنے کے اور احباب کے ساتھ رہنے کے. جب ہمارا تزکیہ نفسی نہیں ہوگا اور ہم بھی جانوروں کی طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں گے جو ہو رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا معاشرے کے اندر بگاڑ. حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ تعلیمات صوفیہ اولیاء کو عام کیا جائے اور ایسے سینٹر قائم کیے جائیں. اب بتائیے فٹ پاتھ جو ہے چلنے کے لیے ہے, اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فٹ پاتھ کے اوپر قبضہ ہوا ہوتا ہے, اور اگر ان کو بولو بھی کہ بھائی اپنا سامان ایک طرف کر لو تو وہ دھکا دے کے کہتے ہیں روڈ پہ سے جاؤ. جب ہم پبلک روڈ پہ سے گزرے گی تو ٹریفک لام والا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا ایک شاپنگ سینٹر کھلا, اس کے سامنے ایک اور کھلا, شہر کراچی کی بات ہے نا, 2 اور 3 گھنٹے ٹریفک جام رہا. تو جب یہ سینٹر قائم ہوتے ہیں اس وقت انتظامیہ کو ہوش نہیں ہوتا, یا جب یہ بلڈنگیں بلند و بالا تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر بیسمنٹ میں ان کے پارکنگ کا انتظام نہیں کرایا جا سکتا. تو یہ اوورآل صرف ہم ڈاکٹر صاحب کو کیوں کہیں, ہم ٹریفک پولیس کو کیوں کہیں, اور عالی معاملہ بگڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے بہت اسٹرکٹلی قانون اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ان بلڈنگوں کی بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, امپورٹنٹ بات, کیونکہ دعا سے ہم آپ کی اجازت سے, دعا نور یہاں ہیں, چھوٹی سی بچی ہیں اور دعا سنا رہی ہیں ابھی ہمیں, یا نعت سنا رہی ہیں, دعا سنا رہی ہیں. تو دعا انہوں نے سنانی ہے ہمیں, اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بلڈنگز والی بات, اور شہر میں بہت کھدائی ہو گئی ہے ایک ساتھ, اور اتنے ڈائیورژنز ہیں کہ سارے لوگ جا کے ایک ہی جگہ پھنس جاتے ہیں. تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. دعا کی جانب چلتے ہیں. میں تو سن دعائے کبریا, سن دعائے کبریا, تجھے واسطہ رمضان کا بخش دے تو اے خدا, بخش دے تجھے واسطہ رمضان کا, سن دعائے کبریا. جو بھی ہے محروم مولا کر دے تو سب کو غنی, جو مولا کر سب کا بھلا, مولا کر سب کا بھلا, تجھے واسطہ رمضان کا, سن دعائے کبریا. دور کر دے یا الہی سب کی تو بیماریاں, دور کر دے یا الہی سب کی تو بیماریاں, دے مریضوں کو شفا, دے مریضوں کو شفا, تجھے واسطہ رمضان کا, سن دعائے کبریا. اے خدا میرے وطن کے حال پر تو رحم کر, اے خدا میرے وطن کے حال پر تو رحم کر, امن کر دے تو عطا, امن کر
सुन दुआए किबरिया मेरे बहादुर नौजवान मेरे वतन के पासबां मेरे बहादुर नौजवान में। आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं गुजरांवाला शहर रमज़ान में, जहां पर राजा हबीब मौजूद हैं और वो इस वक्त सहरी की क्या तैयारियां हो रही हैं इससे हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सहरी का एहतमाम जो है वो ज़ोको शौक से किया जा रहा है, क्योंकि ये पहलवानों का शहर है, शाहजोरों का शहर है। यहाँ पर जो सहरी का एहतमाम है वो भी काफ़ी तगड़ा जो है वो किया जाता है। यहाँ लोग जो है वो दूध दही पराठा, इसी तरह सिरी पाए और ख़ासकर जो है वो बारबेक्यू से सहरी करना जो है वो पसंद करते हैं। इस वक्त हम इस एक शॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर बारबेक्यू की ये शॉप है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सहरी जो है वो तिक्के कबाबों के साथ बारबेक्यू के साथ जो है वो की जा रही है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सहरी के हवाले से यहाँ गुजरांवाला के लोग जो हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं। जी बताइएगा, सहरी का वक्त है और क्या यहाँ के लोग जो हैं वो पसंद करते हैं सहरी में? सहरी में पराठा, टिक्का बोटी, लेग पीस, जो भी होना, ये पहलवानों का शहर है। हर तरह की इधर चीज़ जो हजम हो जाती है हमें, तो इसलिए हम ये एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। तो पहलवान का शहर है ये, तो पहलवान हर शय खा पी जाते हैं। अच्छा भैया, आप बताइएगा, यहाँ पर सहरी का वक्त है और बारबेक्यू की दुकान पर काफ़ी रश लगा हुआ है, आप घर क्यों नहीं सहरी करते? यहाँ पर किस चीज़ से सहरी करने आए हैं आप? गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, कभी तो हम सिरी पाए, कभी नान चने, तो आज हमने टिक्का कबाब लगवाए हैं। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में बारबेक्यू की दुकान पर जो है वो मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ये पहलवानों का शहर है, जहाँ उनका जो शहर है वो सिरी पाए, नान चने, हलवा पूरी और ख़ासकर प्यू के साथ जो है वो होता है। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस। ये सुन के बड़ी खुशी हुई और माशाल्लाह गुजरांवाला के लोगों के लिए यही है। कराची के लोग ना ट्राई करें। सीरियसली गुजरांवाला गए थे, उससे एक बात याद आई, वहाँ पे एक पहलवानी शरबत होता है। अच्छा, वो पिला दिया, वो तो दो गिलास पी गया, हमें आधा पीने के बाद फूड पॉइजन हो गया। सीरियसली? उसमें क्या था? उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या डाला था, बहुत हैवी होता है, पहलवानी शरबत है। तो वो गुजरांवाला के लोग माशाल्लाह जरा खा सकते हैं, लेकिन खाने नहीं खा सकते। हाँ, कराची के लोग ना ट्राई करें कि वो खा लें फिर वो। अच्छा, शौक में मुझे याद है कि लाहौर में मैंने फालूदा खा लिया था, जो लाहौर का असली फालूदा होता है, ऐसा नहीं जैसा हमारे पास मिलता है, हमने अपना समझ के वैसा खा लिया। और वाकई उसके बाद जो शाम तक तबीयत रही ना, लगा फालूदा वहीं का वहीं है। हाँ, वो हैवी होता है ना, उसमें पता नहीं क्या खोया होता है, क्या चीजें होती हैं। चने सिरी पाए टिक्के खा ले, फिर हमें बोले। अच्छा, वैसे क्रेविंग हो रही है इस वक्त, हम जरा इसी के माहौल में बैठे हुए हैं, तो इस वक्त लग रहा है कि हाँ शायद खा लिए जाए, लेकिन वैसे गर्मी का मौसम है और देखभाल पे इफेक्ट पड़ रहा है ये ग़िज़ाएं सुन के। नहीं, अभी इफेक्ट जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। और मौसम को देख के ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना चाहिए जी। और फूड स्ट्रीट पे जो भी फूड मिल रहे हैं उनसे तो इज्तनाब बरतना चाहिए, बिलखुसूस कराची वालों को। कोई शदीद गर्मी है और इससे फूड पॉइजनिंग का और वॉमिटिंग और डायरिया, उस तमाम की बीमारियों का जो है इसमें डॉक्टर साहब बताएंगे। जी जी, डॉक्टर साहब से जरूर पूछते हैं, लेकिन हमारी एक बात रह गई थी दरमियान में और डॉक्टर कमर बता रहे थे, बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे। इन्होंने डॉक्टर साहब ने इशारा किया था, बिल्डिंग्स की बात थी। हमने सर्वे करवाया और हमें पता चला कि जी कितनी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, लेकिन वो अलग मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। कहीं पे उन्होंने गोडाउन्स बना दिए हैं, कहीं पे दुकानें बना दी हैं, दीगर मुख्तलिफ चीज़ें। बल्कि एक बिल्डिंग में तो इमरजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी बना रखी है। अच्छा जी, पार्किंग के अंदर। तो बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें। इसी तरफ मैं आऊँगा, सदर में एक पार्किंग प्लाजा बना था और काफी गाड़ियों की जगह थी, लेकिन आज तक ये लोगों का भी बड़ा प्रॉब्लम है, लोग उधर पार्क नहीं करेंगे। उनका कहना ये है कि जी हमें वहाँ जाना है तो बस दुकान के सामने ही हमने पार्क करनी है। तो जाहिर है इस वजह से भी फिर बड़ा देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स का उसमें एक साथ मुत्तफिक होना जरूरी है। बिल्कुल। तो पार्किंग प्लाजा की जहाँ तक आपने बात की उसकी तरफ दोबारा आऊँगा मैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स हैं, अब जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मतलब मैं मिसाल दूंगा इस इम्तियाज़ की जो गुलशन इकबाल में अभी ताज़ा खोला गया, अब उनका नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है, उसके साथ आपको पता भी है कि कितने क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर कितने होंगे। फिर आप एक ऐसी बिल्डिंग में अपना दुकान खोलते हैं जहाँ पे
کوئی پارکنگ کی آپ کو پروویژن نہیں ہے تو آپ نے وہاں لی کیوں وہ بلڈنگ؟ تو اس طرح بہت بلڈنگز ہیں، کچھ اور بلڈنگز ہیں، کچھ شاپنگ سینٹرز ہیں جن کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ ان کو سیل کیا جائے یا اس وقت تک سیل کیا جائے جب تک کہ یہ پارکنگ کا پروویژن نہیں پہنچے۔ ایک پرابلم اور یہ زیادہ قمر بھائی میں بہتر بتائیں گے، یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ چین بن جاتی ہیں، کہیں بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ کھانے آتے ہیں تو وہ پوری ایک روڈ کی جو آدھی سائیڈ ہوتی ہے وہ تو انہی کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ کراچی میں بہت ساری متعدد جگہوں کہ لوگ جو ہے بہت مشہور جگہیں ان کا کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ بات یہ بدقسمتی سے دکان آپ کی 4 فٹ کی ہے اور اس کے بعد سارا کاروبار آپ کو روڈ کے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ میکینک ہیں تو 4 فٹ کی ایک دکان جس کے اندر ایک گاڑی پوری نہیں آ سکتی، آپ نے اس بنا پہ کہ جی روڈ ہے اس کے اوپر میں کام کروں گا، انفارچونیٹ یہ چیزیں ہیں۔ اور اچھا، یہ جو کھدائی کا مسئلہ اب ہو گیا ہے، کچھ تو ڈیولپمنٹ کی ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ نئی بسز کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جی کھدائی جو آپ کہہ رہی ہیں اورنج لائن اور گرین لائن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ایک وہ بھی ہے اور پھر کوئی اوور پاس، انڈر پاس، جی انڈر پاسز وغیرہ فی الحال تو اس وقت کوئی انڈر پاس یا ایسا اوور ہیڈ نہیں بن رہا، لیکن یہ جو گرین لائن اور اورنج لائن کی آپ نے بات کی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ان مین آرٹریز پہ بن رہے ہیں جہاں سے کمیوٹرز تقریباً 12-15 لاکھ کمیوٹرز جو ہیں وہ ایک پی کارز میں ایک سائڈ سے گزرتے ہیں۔ تو ان میں یہی ہے کہ یہ تو بڑا مینڈیٹری ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹ ویز ڈھونڈنے ہیں، جب تک آپ کے پاس یہ بسز نہیں ہوں گی اورنج لائن گرین لائن یا آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ روٹ تو ہوں۔ ابھی تو آپشن چوائس یہی ہے کمیوٹر کے پاس کہ وہ روڈ کے اوپر ہی جائے، اور روڈ کے اوپر میں نے تعداد آپ کو پہلے سے بتا دی، اور یہ تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے تو یہ تو نہ ختم ہونے والی لگ رہی ہے، نہ ختم ہونے والی تعداد ہے، ختم ہونی بھی نہیں چاہیے خیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم نے سفارش یہ کی ہے کہ اب جو بھی گاڑی لے اس کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے کار کا، تو جی تو اچھا اس میں یہ آپ کو آلٹرنیٹ روٹس لانا پڑیں گے، اورنج لائن گرین لائن ہے، پھر انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم ہے، یا پھر آپ کم سے کم جو ہمارا سرکولر ریلوے سسٹم تھا اس کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، تو سب ہم نے چیزوں کی سفارش تو کر رکھی ہے۔ پھر ہمارے پاس رنگ روڈ کوئی نہیں ہے، رنگ روڈ ایک ضروری ہے، مینڈیٹری چیز ہے جو پورے شہر کو کنیکٹ کرتی ہے اور ایک دائرے میں ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کی ہماری طرف سے ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بھی آپ نے لکھی ہے جس کے بارے میں بات کروں گی، جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمیں اپنے ملک میں نظر آتے ہیں، جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہی ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، یہ لاء پہ لاء پہ بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ دوسرا ملک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ڈر اس وقت ہوگا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ چالان میں یہاں تھوکتے پھرتے ہیں، پان گٹکا چھالیا پتنی کیا کیا منہ میں مین پوری بھری ہوئی کھلا دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں پچکاری لگا دیتے ہیں، ہزاروں جراثیم، وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، ہم کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہر کوئی ایسے رہتا ہے جیسے بہت جلدی میں، اگر ہم تھوڑے سے رول فالو کرنے لگے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایمبولینس کو کوئی رستہ دے تو گاڑیاں اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جی مطلب جلدی میں بھی ہے اور ایگو بھی بہت ہے اور عزت بھی سب کی بہت ہے۔ اگر آپ کی عزت ہے اور آپ مجھے نہیں بھی جانتے اور میں نے آپ کو یوں کر کے دیکھ لیا تو آپ کی عزت پہ جو حرف آئے گا، آپ نے مجھے ایسے پھر ٹوسٹ اینڈ ٹرنز دینے۔ You are very right, you are very right۔ ہم سوڈو ایگو کہیں گے اس کو کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی گاڑی کسی گاڑی کے درمیان سامنے آ گئی ہے تو میں پیچھے کرنے میں میری بہت کوئی بے عزتی ہو جائے گی اور اس کو راستہ دینے میں، تو اس میں ہمیں جو ہے بحیثیت قوم، من حیث القوم، اس میں ذرا سا دیکھنا پڑے گا اور ایجوکیٹ ہونا پڑے گا۔ اور عزت بنتی نہیں ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ عزت خود نہیں انسان بناتا ہے، عزت کماتا ہے۔ جی بالکل، تو یہ کمانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز سوچتے ہیں کہ جب کوئی پیچھے سے ہارن دے رہا ہے، مے بی وہ ایمرجنسی میں ہو، بالکل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اور زیادہ اس کو دبانے لگتے ہیں کہ اس نے ہارن کیوں دیا، پتہ نہیں کس ایمرجنسی میں ہو۔ ہم لوگ ذرا سا ہمدردانہ دل رکھنے کے بجائے ہم یہ جو ہماری انا پرستی ہے اس کی طرف زیادہ راغب ہیں۔ چلیں اب اس بات پہ، کیونکہ آگے ہمیں بریک پر بھی جانا ہے، اور انا پرستی اور یہ ساری جب ہم باتیں کرتے ہیں تو حمد و ثنا ہی ہے جو ہم سنتے ہیں، نعت خوانی ہے، اور کہ یہ تمام چیزیں سن کے یا درس و تدریس کے مراحل سے گزر کے ہم دل کو تھوڑی سی تشفی دیتے ہیں۔ تو ہم نے سنا کہ آپ نے نعت لکھی ہے، نہ صرف لکھی ہے بلکہ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جی بے شک لکھی ہے تو اس کا ابلاغ بھی ہو جائے، جی لوگ سنیں۔ اور تو کیا ہمیں یہ پریولیج حاصل ہوگا کہ ہم؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میں نعت کو اپنے زبان سے ادا کروں۔ چند اشعار کہ ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے، اسے ایک در پہ جہاں ہست و بود ہوتا ہے، ہر ایک عقدہ مبہم کشود ہوتا ہے،
उस एक दर पे जहाँ हस्त व बूद होता है, यहीं पर नुत्क ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पर नुत्क ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पे हर्फ व सदा को शुहूद होता है, यहीं पर नुत्क ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पे हर्फ व सदा को शुहूद होता है। और वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है। वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है। यहाँ खजाने जाँ को लुटा के जीते हैं, यहाँ खजाने जाँ को लुटा के जीते हैं कि ये ज़िया नहीं होता है, सूद होता है। यहाँ खजाने जाँ को लुटा के जीते हैं कि ये ज़िया नहीं होता है, सूद होता है। और अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें कहीं क़याम कहीं पर सुजूद होता है। अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें कहीं क़याम कहीं पर सुजूद होता है। और ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। हर एक उक़्दा-ए मुबहम कुशूद होता है उस एक दर पे जहाँ हस्त बूद होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव। माशाल्लाह। लिखा भी ऐसे नहीं है कि बस लिख दिया, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव, टैलेंट निकल कर जी आया। बिल्कुल। और माशाल्लाह पहली दफा डॉक्टर देखा हमने, हैं, माशाल्लाह। MBBS डॉक्टर हैं डॉक्टर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक MBBS, हाँ नहीं, एक PhD वाले डॉक्टर भी होते हैं ना, तो मैं एमफिल तो कर लिया, उसके बाद अब PhD के मराहिल में हूँ। चले तो डबल डॉक्टर हो जाएंगे, फिर मैं डॉक्टर कमर कहूँगी। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारी डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमने बात की थी अपनी फ्रेशनेस की, सेहत की, और जो यहाँ मशरूब बन रहा है जो हमारी शेफ बना रही हैं, वो आपको दिखाएंगे भी, पी कर भी बता देंगे कि कैसा है ना, और अफादियत भी आप बताएंगी आफ्टर दिस ब्रेक। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मैं तो कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैंने खूब निभाया साइया ने, मैंने खूब निभाया साइया ने। मैं जो चाहा जो मैं जो मंगिया, मैं जो चाहा मैं जो मंगिया, जो चाहा मैं जो मंगिया, जो चाहा मैं जो मंगिया। मेरी झोली पाया साइया ने, लगिया ने मौजा, लगिया ने मौजा, होने लाई रख सोने
कुटी नू या रसूल अल्लाह चढ़ी हुई कुटी नू चढ़ाई रख सोने चढ़ी हुई कुटी नू चढ़ाई रख ओ चंगिया के बंदे आने भाई रख या रसूल एक किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे वाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं तेरे वाजो या रसूल अल्लाह या नबी किसे तू मैं अपना हाल सुनाया नहीं तेरे वाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया है या रसूल अल्लाह सीने नाल लाया है लाई रख सोनिया चंग हाथ मंदे हाने भाई रख सोनिया ए हशर दिहाड़े जदो अमला नु खोलना शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना शर्मा दे ए हशर दिहाड़े जदो अमला नु खोलना शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना पर्दा च पाया है या रसूल अल्लाह पर्दा च पाया ते भाई रख सोनिया और चंगिया के मंगे हानी भाई रख सोनिया पर्दा च पाया है ते चंगिया के मंगे हानी भाई रख और जिया तेरी आल दा अदना गुलाम है आका अदना गुलाम है तेरी आल दा आका ओ जिया तेरी आल दा आका जिया तेरी आल दा अदना गुलाम है एदे नाल वध हुण लेना की नारे वध हुण लेना की या नबी या नबी या नबी जिया तेरी आल दा अदना गुलाम है जिया तेरी आल दा अदना गुलाम है मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तन का आले गुलाम हूँ मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं पंजे तन का बेदब यही तो बात है मंसूर कायनात खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ हसिया तेरी आल दा अदना गुलाम ए इतना लो वध हुण लेना की इनाम इना लो वध हुण लेना की इनाम बढ़िया गुलाम या रसूल अल्लाह बढ़िया गुलाम छे पराई रख सोनिया चंगे हक मंदे हनी भाई रख सोनिया लगिया ने मौजा मौजा लगिया ने मौजा मौजा लगिया ने मौजा लगिया ने सुभान अल्लाह, क्या बात है। और हमने कवाली भी इंजॉय बहुत की और साथ में ये जो इटालियन लजानिया बना है ये तो बहुत ही इंजॉय किया। कुछ यहाँ पर अभी है थोड़ा सा रह गया है क्योंकि हमें ये लगता है जब हम घरों में भी लजानिया बना रहे होते हैं तो ये ऐसा महसूस होता है जैसे ये बच्चों और औरतों की डिश है। मेल्स का जरा इसके साथ हो गई है, पास हो गई। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया लेकिन बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा। आपको ऐसा लगा डॉक्टर साहिबा? और लेंगी? यहाँ पर भी है तो खैर आप बहुत खा चुकी हैवी काफी है ना ये। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बना है। इसमें दो चीजें थी वो तो हमने आपको बताई थी, तरबूज और चेरी, राइट जी। हाँ, अब जरा बताइए कि तरबूज और चेरीज को अगर हम सहरी में इस तरह का शरबत पिए, जूस पिए या फिर वैसे पूरे दिन में इफ्तार में, तो क्या क्या समझती हैं आप इन दो फ्रूट्स के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे गर्मी है, मौसम के हिसाब से अगर तरबूज की बात की जाए तो इसमें तो आपके होता ही वाटर कंटेंट है, ये बेसिकली है ही पानी, तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और वैसे भी जो भी फ्रूट हैं वो बेसिकली हर सीज़न के हिसाब से आते
ہیں. اگر گرمی کے سیزن میں تربوز آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں, نہ کہ یہ کہ جو آپ لوگ وہ دکھا رہے تھے تو وہ سری پائے اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی فروٹس یا جو ہے جوسز, فریش جوسز, ان کی طرف زیادہ آئیں, کیونکہ رمضان میں ہوتا یہ کہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہم انہی چیزوں پہ زیادہ رہتے ہیں, سحری میں بھی, افطاری میں بھی, ایون کھانے میں بھی رات کے. تو تینوں ٹائم اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ لائک پراٹھے اور یہ اور اس طرح کی, اور پھر افطار میں پھر وہی تلی ہوئی چیزیں. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسے دہی اور یہ کہ پانی کا کنٹینٹ جن میں زیادہ ہو, فروٹس ہو, اور چکنائی والی چیزیں کم کھائیں, کیونکہ جتنی چکنائی والی چیزیں کھائیں گے اتنی آپ کو دن بھر پیاس زیادہ لگے گی. اور پھر یہ کہ وہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے, اسکن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں بالکل. اور پھر کیونکہ ہمارے پاس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف رمضان میں موسٹلی جو ہے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اب ہمارے ایکنی ہو گئی ہے, اب عید قریب آ رہی ہے, اب عید قریب آ رہی ہے تو آپ نے پورے مہینے جو کھایا ہے تو وہی آپ کے چہرے پہ آ رہا ہے, تو یقیناً تو عید پہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ نے کیا کھایا تو ذرا بالکل. تو اینڈ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی جادو کر دیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ پورے رمضان ہی آپ تھوڑا سا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول رکھیں اور تھوڑا سا مطلب مینیو, کیونکہ ہاں بالکل ہمیں جادو نہ کرنا پڑے. حضرات والی سائڈ ہے یہاں پر, آپ لوگ اپنا خیال کرتے ہیں؟ شہری سے بعد میں جواب دیں گے اس کا, آپ بتائیے خیال کرتے ہیں کوئی اس کا کہ پمپلز؟ میں بڑا خیال کرتا ہوں, اور رمضان کے اینڈ میں میرا ویٹ بڑھ چکا ہوتا ہے. اچھا, اسکن کی طرف تو کون توجہ دیتا ہے, مرد حضرات شہدی اب دینے لگے ہیں, لیکن اب بہت کانشیس ہو گئے. ہمارے پاس میل پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں. آپ کا میرے خیال میں فیلڈ ورک کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہم توجہ دے نہیں سکتے, رف اینڈ ٹف روڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, دھوپ ہوتی ہے. اب تو سنا ہے مرد حضرات کا فیشل بھی شروع ہو گیا. یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے. یہ تو ہم نے سوچا شاید آپ بھی کسی وقت آف ہوتا ہو تو چہرے پہ ماسک لگا کے تھوڑی دیر ریلیکس ہوتے ہیں. اتنا وقت نہیں. اب تو ایون بوٹاکس فلرز اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. اوکے, تو اچھی بات ہے, ظاہر ہے, ظاہر ہے. اب آپ بتائیے. نہیں, خیال رکھنا پڑتا ہے ہماری, خیر آپ کی تو فیلڈ ہی تو وہ خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن قمر بھائی بھی رکھتے ہوں گے خیال. بالکل نہیں, ایک تو فیلڈ نہیں ہے, دوسرے ذوق نہیں ہے اس بات کا. اب یہ چینل پہ آکے پاؤڈر وارڈر بھی ایک آدھ لگا لیتے ہیں, ورنہ کبھی بچپن میں آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ہے لوگوں کو, ورنہ پتہ نہ چلتا. ورنہ تو ہم کبھی بھی, اب یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پسینہ آتا ہے اس لیے, تو ورنہ اس کو بھی ہمیشہ اوائڈ کیا. میں چینلز پہ بھی اکثر اوائڈ کرتا ہوں. اچھا, ہاں جی. ویسے آپ لوگ جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اور بندے کو اچھا رہنا چاہیے, خوش گفتار ہو, خوش خوراک ہو, خوش لباس ہو, اور چہرہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ دست قدرت سے اللہ تعالیٰ چاہیے, یہ ضروری نہیں کہ انسان گورا ہو تو وہ خوبصورت ہے, نہیں. گندمی رنگ کے بھی بہت پرکشش ہوتے ہیں, اور سیاہ کلر کے بھی لوگ جو ہے وہ حسین ہوتے ہیں, ایسا نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو نور, اس کو مینٹین کریں. حسن کے لیے تو یہ ہے کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بیہولڈر. بالکل, دیکھنے والے کی آنکھ جو ہے وہ آپ کو کیسے جو آپ نے گندمی اسکن کی بات کی تو اس پہ اسکن کے پرابلمز ہی بڑے کم آتے ہیں. جتنا لمٹ ہے انسان کا اتنے جی اپنے آپ کو بس خیال رکھنا چاہیے. آپ رکھتے ہیں؟ سوال یہ تھا, رکھتے ہیں کیا؟ کس چیز کا آپ کو شوق ہے, کپڑوں کا یا چہرہ اچھا دکھے, کس چیز کا؟ مجھے جو ہے عطر کا سب سے زیادہ شوق ہے, جو سنت رسول. بالکل بالکل, اور اچھے عطر جو ہے وہ آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ایک ہمارے پروڈیوسر صاحب نے فرمائش کی ہے کہ اگر آپ ہمیں کچھ اور بھی اپنی لکھی ہوئی اگر کوئی نعت ہے تو وہ سنا دیجئے, اگر کوئی اور آپ جیسے شاعری نے بھی ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ شعر و شاعری کرتے ہیں, تو کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنی لکھی ہو ہمیں سنائیے. سناؤں یا کچھ اور سنا دوں؟ آپ پہ چھوڑتے ہیں. نعت تو سنا چکا میں. آپ پہ چھوڑتے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ریولوشنری بات آپ نے شعر میں کہی ہو تو وہ ہمیں سنا دیں. اچھا, ریولوشنری بات تو کیا, وطن کی نسبت سے کچھ. جی جی ضرور. کہ رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا. اور میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں, نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں, خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں,
خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا اور تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا رنجے سفر کے بعد مالے سفر ملا جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. بڑی گہری بات کہی ہے ویسے اس میں آپ نے. اپنا گھر تبھی ملا جب جہاں سے گزر گئے. خیر بہت بہت خوب. اچھا جی شیف صاحبہ آپ نے تو بہت کچھ کھایا, میں اب کیا بتاؤں لوگوں کو, آن ایئر آف ایئر اتنا کچھ کھا لیا آپ نے, لیکن یہ جو بنایا ہے اس کے بارے میں بتائیں نا, یہ کیسے بنایا تھا؟ ریسیپی نہیں ہم نے شیئر کی تھی. ہاں جی, جو بڑا والا واٹر میلن تربوز ہوتا ہے, آئی گیس تربوز, ہاں تربوز ہی ہوتا ہے بھائی, اور خربوزہ میرے دماغ میں. اچھا ہاں تربوز دیکھ کے رنگ پکڑ لے وہ خربوزہ. تو وہ ہم نے لیا, اس کو ہم نے کاٹ لیا پیسز میں اسکوائر, اور اس کے بعد ہم نے چیریز لی, اور چیریز آپ ڈال دیں یا اسٹرابیریز. ویسے میری ریسیپی میں اسٹرابیریز تھیں لیکن اویلیبل نہیں تھیں اسٹرابیریز, تو اس لیے میں نے چیری ڈال دی. ٹھیک ہے, وہ ڈالا اور اس کو بلینڈ کر دیا. اس کے بعد یہ آپ کو طریقے بھی بتاتی ہیں کہ فریج میں یا گھر میں یا بھائی آپ نے بھیجا ہو کہ یہ لے کر آؤ, وہ غلط چیز لے آئے, تو اس کو آپ نے کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, اور اس کو جیسے ہم بلینڈ کر دیں, اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کو پرابلم ہو کہ اس کے سیڈز منہ میں ظاہر آئیں گے, تو ہم ان کو اسٹرینر جو ہوتا ہے اس سے ڈال کے اس کو آپ اسپون سے کریں تو وہ پورا مطلب نکل آئے عام طریقے سے, بس ایگزیکٹلی بس نارمل. اور ہاں یہ آئرن اس میں بہت زیادہ ہے, اور واٹر میلن ظاہر ٹھنڈا ہوتا ہے تو پورا دن آپ کو ٹھنڈا رکھے گا, دماغ کو بھی اور ہر چیز ٹھنڈا رکھے گا. ہاں یہ تو بیگم سے فرمائش کرنی پڑے گی, ایک دن پلا کے دیکھ لیں کتنے ٹھنڈے رہتے ہیں لوگ. میں نے تو پی لیا, اللہ خیر کرے. ہاں آپ نے پیا ہے تو اب آپ کل آ کے اللہ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں, پی تو لیا, اللہ خیر کرے. نہیں وہ اس لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اس میں آئرن بھی ہے. کہ اچھا جی ہاں, اور بھی تھا بہت کچھ, وہ تو انہوں نے نام نہیں لیا, ابھی روک دیا میں نے, نیچے ان کا ہاتھ دبا دیا, رک جاؤ ادھر ہی. اچھا یہ بتائیے بھائی ڈاکٹر صاحبہ کہ جب تربوز کی بات آتی ہے نا تو لوگ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں, چاہے تربوز کھانا ہو یا کوئی ڈرنک ہو, اس کے لیے کوئی خاص خیال, کوئی خاص وقت؟ جی بالکل, تربوز کا یہ ہے کہ جو فوڈ پوائزننگ جو ہے جب سب سے خطرناک وہ بھی تربوز سے ہی ہوتی ہے. ہاں جی, اس لیے بہتر یہ کہ جو تربوز میں جتنا بھی گلا سڑا حصہ ہو اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کر کے, پھر اسے بالکل جو نرم حصہ جو آپ کا جو ہے بالکل ایک تھوڑا سا بلیک بھی ہو رہا ہوتا ہے یا ڈارک براؤن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ضرور ریموو کر دیں, اور جو فریش پیس ہے وہی یوز کریں, ورنہ اس سے بہت زیادہ خطرناک فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو بالکل گھر پہ مینیجبل بھی نہیں ہوتی. گھر پہ مینیجبل نہیں ہوتی. اچھا کوئی وقت بھی ہے اس کا آپ کی؟ رات میں منع کیا جاتا ہے کہ رات میں تربوز کا استعمال نہ کریں, اور دوپہر کے وقت کریں, اور اس کے اندر کالی مرچ کا سفوف جو ہے پاؤڈر کر کے اس میں ملا لیا جائے تو پھر فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی. ہمیں تو بزرگوں نے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد کا وقت بتایا. اچھا جی, اوہو بڑا کم وقت ہے, مگر کوئی بات نہیں, اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں آپ. اس کم وقت میں بھی بہت سے تربوز کھایا جا سکتا ہے. اچھا یہ چیز سیب کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے, مطلب کوئی محاورہ کہتا ہے کہ شام میں سیب سونے کا بھی بن کے آ جائے تو نہیں کھانا چاہیے, تو ویسے بھی سونے کا بن کے آئے گا تو کون کھائے گا, لیکن یہ کہا جاتا ہے کیا اس میں کچھ ہے, کوئی صداقت ہے سیب کے بارے میں؟ مطلب ایسا کچھ, مطلب ہماری نہ تو کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سیب کھانے سے کچھ ایسا ہے. سیب بہت اچھی ہیلدی چیز ہے, مطلب شام میں یا رات میں کھانے سے کوئی پرابلم کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. اور اگر ڈاکٹر یہ افطار میں بات کریں گے, یہ 5 مہینے کے بچے کو جب کھلا سکتی ہوں تو میرے خیال میں سیب تو پھر کوئی بھی کھا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہضم ہوتا ہے, اور یہ ہے ثقیل ہے. ایپل جوس اس کا فیوریٹ ہے, اس کا چھلکا جو ہے نا وہ آپ الگ کر دیں پھر ہضم ہو جاتا ہے آرام سے. اچھا تو وہ بچوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل سیب کھانا چاہیے, اور جو لوگ سیب کھاتے ہیں ان کے چہرے بھی سیب کی طرح ہوتے ہیں. اچھا, اور اس میں آئرن کچھ لوگوں نے بہت سیب کھائے مگر چہرہ سیب کی طرح نہیں ہے, پھر ان کا اسٹمک پرابلم ہوگی. یہ بھی ہے, اسٹمک پرابلم ہوگی. لیکن سیب کا جیسے سیب کا مربع آتا ہے جی, تو وہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, وہ تمام قوت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے, دماغ کے لیے بڑا قوی اور مفید ثابت ہوتا ہے, دل کے لیے بڑا قوی ہے, دل کے امراض کے لیے. اچھا اتنی ہم لوگ تعریف کر رہے ہیں, سیب کا شوقین کون ہے یہاں؟ سیب کون کون کھاتا ہے؟ چلیں ہم ہی لوگوں میں سے بتائیے. آپ کھاتی ہیں؟ میں بغیر شوق ہوئے کھاتا ہوں, لیکن کھاتا ضرور. ہاں اوکے, ڈیلی.
اور ہاں سیب کو بھی کھانا بھی بتاتے ہیں حفظان صحت کے اصول کے مطابق کہ سیب کو چبا چبا کے کھانا چاہیے، اور اس کا یہ جوسز جو ہے نا یہ اتنے زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتے جتنا آپ پیور جس طرح کھاتے ہیں، فائبر ملتا ہے مکمل، اور وہ آپ کے اسٹامک کے لیے، جگر کے لیے، تمام چیزوں کے لیے مفید ہو. لیکن اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے تو چلیں جوس یہ ہے کہ اگر نکال سکتے ہیں جلدی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. آج کا سوال ہمارے پاس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد ایک بریک، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں. اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کاموں کا ثواب نہیں دیتا. مثلا کسی نے سود کا پیسہ لیا ہے یا رشوت میں پیسہ لیا ہے یا جھوٹ بول کر دھوکہ بازی کر کے تجارت میں گھپلا کر کے یا کام چوری کر کے ناجائز تنخواہ لی ہے، یہ حرام پیسہ ہے. اور یہ سارا کا سارا حرام، یہ تو اس قابل ہے کہ سارا کا سارا واپس کرے، مالک کو واپس کرے. اگر واپس نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، واجب ہے، تو سارا کا سارا صدقہ کرے. اب اس نے اگر اس میں سے کچھ زکوٰۃ ادا کر دی، کچھ صدقے کے نام سے دے دیا، تو در حقیقت یہ زکوٰۃ وغیرہ تو کچھ ہے نہیں، کیونکہ مال ہی اس کا نہیں ہے. جب اس کا مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ لیکن اس کا ثواب بھی کچھ کو نہیں ملے گا. لیکن اتنی بات ہے کہ جتنا دے دے گا اتنا اچھا ہے، کیونکہ حرام مال ہے، اسے جان چھوڑانا بہتر ہے. ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے حرام کے ہیں، اس نے 20 لاکھ روپے اس طریقے سے دے دیے، تو چلا اچھا ہوا کہ کم از کم 20 لاکھ روپے کا وبال اس کے اوپر سے ختم ہوا، باقی کا وبال باقی رہ جائے گا. ایمان میں ہمارے مہمان موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے 2 اور مہمان آ گئے ہیں. بڑے سیریس بیٹھے ہیں بھائی. ہمارے پروگرام میں مسکرانا بھی ہوتا ہے، وہ نام تحفہ نہیں دیتے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مہدی. محمد مہدی. اور آپ ہیں؟ محمد علی مہدی. اچھا، محمد علی مہدی اور محمد مہدی. اچھا، یہ کیسے؟ ہاں علی کا تو فرق ہے، مگر دونوں بھائی ہیں نا، تو سر نے اگر یہ علی مہدی ہے اور یہ مہدی، نام ہی محمد ہوگا. سینئر جونیئر او، آپ کا نام، آپ کو امی کیا بلاتی ہیں؟ مہدی. اور آپ کو کیا بلاتی ہیں؟ سینئر جونیئر بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں. اچھا اب آپ بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے، ان دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ ان میں سے بڑا یہ بچہ. واہ، یہ بڑا ہے. ہاں جی مائک لے لو بڑے والے بھائی. تو یہ بھائی تم سے بڑا لگتا ہے تو کچھ تمہیں ڈرا کے رکھتا ہے یا کنٹرول میں؟ قریب کر لو مائک. بتاؤ کنٹرول میں ہے یا نہیں؟ کنٹرول میں. چلو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے. تو آج جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کافی روزے رکھ چکے ہیں. کب سے رکھ رہے ہیں؟ 2 سال پہلے. 2 سال پہلے رکھا تھا. ویری ویری نائس. کلاس 6 میں آپ، رائٹ؟ اور آپ کو دیکھ کے آپ کے بھائی نے ٹرائی کی تھی یا آج پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے بھی رکھا ہے اس میں. پہلے بھی رکھا ہے. تو دونوں بھائی مل کے صحیح سے روزہ گزار لیتے ہو یا ایک دوسرے کی کوئی مدد کر دیتے ہو کہ چلو ہے؟ نہیں. اچھا چلے آپ بتائیں بھائی، آپ کی فیوریٹ سحری ہو گئی ابھی؟ گھر پہ کر لی تھی. بہت نیند آ رہی ہے. کیا کھایا تھا یاد ہے؟ بس یاد ہی نہیں ہے. ایسی نیند میں بچوں کو کھلایا. نیند میں بچے ہیں ابھی، ہے نا؟ نیند آ رہی ہے، شکل سے لگ رہا ہے بالکل. اسکول کی بھی چھٹی ہے جب جانا مجھے ابھی پھر سمر اسکول میں ہوں گے کہ کیوں جانا؟ مدرسے میں. او مدرسے میں جانا ہے. بچوں کو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز لگتی ہے، قاری صاحب سے پڑھنا، مدرسے جانا. چلیں جی بہت اچھا ہے. آپ روزہ رکھیے. آپ نے پہلے بھی روزے رکھے تھے اور آپ کو آرام کی بہت شدید ضرورت ہے، تو ہم ان کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. آپ آرام کر لیجیے گا. ایک صوفہ یہ ہے، ایک وہ ہے، چاہے تو تھوڑی دیر ادھر ہی ریلیکس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے آپ کا ہیمپر ہے اور یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے آپ کا ہیمپر ہے. ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ ٹو یو. ابھی بیٹھے رہے خیر آپ لوگ. اور ہاں جی شہری، اب جو رہ گیا ہے وہ تو ڈسکس کریں. بس ہمارا وہی رہ گیا کہ ہم سیوک سینس پہ بات کر رہے تھے. اچھا، اور ایک اور چیز بھی ہے، آپ لوگوں کے کچھ مسائل پہ بھی بات کر رہے تھے نا، وہ بھی میں چاہتی ہوں آپ اناؤنس کر دیں کہ کسی نے پہلے نہ سنا. ہمارا رمضان ایمان جو ہماری سحری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ ہیلتھ کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، کوئی مدد چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے آج ٹی وی کے نمبرز پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں.
آن ایئر آگے نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ مدد، تو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہماری اس سحری ٹرانسمیشن میں ضرور بتا سکتے ہیں. وعدہ نہیں کرتے، کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری مدد کر سکے گا اتنی مدد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس یہی ہے کیونکہ اسپیسیفکلی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت زندگی کو رول کرتی ہیں. آپ کی تعلیم جو ہے وہ تو جب تک آپ حیات ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح آپ کو آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، یہی ہم نے ہمیشہ سنا ہے. تو یہ دو چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے حوالے سے ہے تو ہم خصوصی طور پہ بالکل. اور جو لوگ جن کا ہم سے بھی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں، تو اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. لوگ دیکھتے بھی ہوں گے تو جتنی مدد، میں جیسے ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی کریں. اور ہم نے جیسے کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو آپ ضرور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمیں بتائیے. آپ ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے. اس ٹائم ہم روزانہ موجود ہوتے ہیں 2 سے 4:10 تک، 4 بجے تک ہم روزانہ موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں پلیز بتائیے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں. بالکل. اور وہ تمام مخیر حضرات یا وہ آرگنائزیشنز، بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو جینوئنلی کام کر رہی ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی ان دو فیلڈز میں خاص طور پہ مدد کر سکتے ہیں تو آپ ہماری پینل پہ بتا سکتے ہیں. آپ ہم سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود آگے فارورڈ کر سکتے ہیں کہ جی ہم ان چیزوں پر ہیلپ کریں گے، تاکہ ہمارے اگر کوئی کالر کال کرتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کر سکیں. اچھا جی، اور جو ہم سیوک سینس کی بات کر رہے تھے، سیوک سینس میں وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں کس طرح عوام کو اسپیشلی گائیڈ کرنا ہے. جی اس میں میں عرض کروں گا کہ ہم نے ایک تو یہ سفارش کی ہے کہ کریکولم کا اس کو پارٹ بنا دیا جائے، ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشن کو، تاکہ بچپن سے ہی وہ ریڈ لائٹ والی جو ایک پوئم ہے وہ تو ہم سب بچے رکھتے ہیں، لیکن کریکولم کا ایک پارٹ بنا دینے سے باقاعدہ لوگوں میں سیوک سینس بیدار ہوگا. دوسرے ہم تمام اسکولز، کالجز، ان کو ہم نے خود کہہ رکھا ہے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں. کئی اسکولز میں اب تک اور کئی کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہم نے ایجوکیشنل پروگرامز کیے ہیں وہاں جا کے، اور ان کے بچوں کو باقاعدہ روڈ پہ لا کے اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے ہم نے، تاکہ انہیں احساس ہو. اچھا، یہ بڑی اچھی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ میں کہنے والا تھا، اور یہ انہوں نے کیا ہے کہ اسکول لائف سے اگر بچے کو کوئی چیز سکھا دی ہے جو ہمیں بچپن میں چیز سکھا دی گئی تھی، ہم یونیورسٹی میں آگے پھر بھی تھوڑا اگنور کر سکتے ہیں. کالج میں ہم تھوڑے نئے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار، لیکن جو اسکول لائف کی بات ہے اس میں یہ تو بچے خود اپنے بڑوں کو ٹوکتے ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں کو روکیں گے کہ اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے سگنل نہ توڑیں یا اس طرح سے خلاف ورزی نہ کریں، تو وہ خود جب گاڑی چلانے کے قابل ہوں گے تو ذمہ دار شہری کی ہاں یہ بہت ہے. اچھا، بچوں کے لیے تو اچھا آپ لوگوں نے کر لیا. جو بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو کیسے جو ہو چکے ہیں کاؤنسلنگ کرنی ہے ان کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چند ہی لمحات رہ گئے ہیں اور ہم اس امید پہ روزانہ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا ہوگا. بالکل، دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ہاں، دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہتی ہے. اور آپ ہی کی دعائیں ہیں، بے لوز دعائیں ہیں، کیونکہ ہمارا ملنا نہیں ہوتا بہت سے لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاید آپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ ہم سب کو ہی کہیں نہ کہیں جہاں ہم موجود ہوتے ہیں، لیکن بس ان کی دعا کی بات ہے. اور جب کوئی غیر انسان دعا دیتا ہے تو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ کے اپنے تو دیتے ہی ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی جس سے آپ کی کوئی بات چیت نہ ہو اور وہ روک کے آپ کو دعا دے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا جی، کوئی اور ایسی چیز ہے جو رمضان میں خاص طور پہ آپ، سحری تو ہو گئی، سحری ہے، افطار ہے، ویسے آپ کا روٹین ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو ہے آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. افطاری سے لے کے سحری تک لوگوں کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں لگے رہتے ہیں صرف، اور پانی سے 2 یا 3 گلاس سے زیادہ نہیں پیتے. ایسے لوگ ہمارے الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ پانی پی سکتے ہیں، اگر 8 سے 12 گلاس آپ افطار سے سحر تک میں پی سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ضرور پئیں، کوشش کریں. اور یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی آگے پھر عید تک طبیعت بہتر ہی رہے. ورنہ عید پہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ جب ویسے عید کے لیے صحت کا الگ پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ عید پہ بھی بہت پکوان ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں تو فیسٹیوٹی یہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ جو ہے جتنے بھی گورنمنٹ سیٹ اپس کی اگر ایمرجنسی اور وہ دیکھیں گے آپ تو عید کے 3 دن میں سب سے زیادہ بھری ہوتی ہے. خورد و نوش میں اعتدال سے کام لیا جائے. ہاں، اس کے لیے آپ کوئی فارمولا بتائیں گے ایسا جو جیسے یوزلی کوئی معجون بتا دیا جاتا ہے یا کوئی اور چیز بتا دی جاتی ہے، میں اس کو صحیح نام نہیں دے پا رہی، لیکن کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پہ بھی نہیں ضرور بتائیں گے. بلکہ آئندہ پروگراموں میں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے غذاؤں کو کا توازن رہے گا، اور کہ اس میں جو باورچی خانے کے آئٹم ہیں ہمارے وہ ایکچوئل ہربل نہیں،
پروڈکٹس ہیں جو ہماری ہنڈیوں میں استعمال ہوتے ہیں, سالنوں میں استعمال ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم بتائیں گے کس طریقے سے موذی امراض کا جو ہے علاج ممکن ہے. ابھی ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی تو میں دعا کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی تو ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو دعا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جس میں پیسے نہیں لگتے. اگر آپ نے اپنے عزیز و قارب کو, دوست احباب کو, کل مسلمین والمسلمات اور مومنین والمومنات کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا تو وہ آپ اپنے لیے ہی بہتری کا ایک سبب بن رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز بڑی ضروری ہے, مولا کائنات کا قول ہے کہ عمل کے بغیر دعا ایسا تیر ہے جو بغیر کمان کے چلا جائے. بالکل بالکل بالکل. عمل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی انسان وہی ہے جو اپنے دعاؤں میں پہلے دوسروں کو یاد کرے پھر اپنے آپ کو یاد کرے. تو اس لیے سب سے درخواست کرتے ہیں آپ کے اس چینل کی توسط سے کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے لیے دعا فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں. جی انشاءاللہ آمین. اور کل قاری صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے لیے آپ نے کیا دعا کرنی ہے. جی جی ہے نا, کل بتائیں گے وہ. لیکن انہوں نے ہم سے بھی تو دعا کہی تھی. میں اسی کی طرف, وہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, بس تو وہ میں نے کہا کل تک کا ٹائم دیتے ہیں قاری صاحب. لیکن آپ نے دوبارہ یاد دہانی کرا دی ہے نا, آپ بھول بھی جاتے ہیں یہ بات. چلے پھر تو صحیح ہے, پھر صحیح ہے, پھر اگلی بار میں بالکل نشاندہی اس طرف نہیں کرنی ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بھائی شیف, کل کا کچھ ٹیزر دینا چاہتی ہیں کہ کل میں یہ میں سے کچھ بناؤں گی؟ ہاں میں یہ تین چیزیں بتا دو کہ یہ بن سکتا ہے کل. اچھا چلے, میں آپ کے لیے بریانی کی بڑی فرمائش آ رہی ہے تو میں نے سوچا بریانی میں بنا لیتی ہوں. قاری صاحب نے بھی فرمائش کی تھی. بریانی کئی اقسام کی ہوتی ہے, تو یہ بھی پوچھ لیجیے کہ کل کون سی بریانی ہوگی. چکن بون لیس بریانی بنا لیتی ہوں میں. اور فالسے کا ہے گیس, اس کی بھی کافی فرمائش آ رہی ہے. ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ فالسے کا شربت جو ہے وہ مطلب اچھا بناتی تھی میری امی, تو ہم وہ بنا لیتے ہیں. اور ایک رائتا, اسپیشل رائتا ہے میرا اپنا, گارلک رائتا, وہ میں. گارلک رائتا, اوکے. تو ہماری جو تمام لیڈیز ہیں میرے خیال میں باقی چیزوں کو تو وہ کچھ نہ کچھ بناتی رہی ہیں, لیکن یہ گارلک رائتا جو ہے یہ کچھ الگ لگ رہا ہے. بالکل یہ الگ لگ رہا ہے. بالکل بالکل آپ بنانا سکھائیے گا. اور یہ تمام یمی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں, جو چیز وغیرہ آج ہم نے کھائی ہے, اس کا کیا آپ امپیکٹ دیکھتی ہیں؟ سب صحیح رہے گا یا لمبی نیند آئے گی؟ کبھی کبھی تھوڑا بہت تو ہر کوئی کھا سکتا ہے, بٹ یہ کہ سحری میں بھی ایسی چیز, پھر افطار پہ بھی, اور پھر 30 کے 30 روزے ایسی چیز, تو وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ورنہ تو ہم انسان ہی ہیں, ہم بھی باہر کھاتے ہی ہیں. ہم بے شک جتنا بھی منع کرتے ہیں, میں پیشنٹس کو جتنا بھی منع کرتی ہوں چاکلیٹ نہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, لیکن ظاہر ہے ہم بھی کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں, بٹ یہ کہ لیکن اعتدال کے ساتھ. بہت سیلف پٹی ہوتی ہے جب آپ کسی چیز سے منع کر دینا, اس وقت لگتا ہے ہائے میں تو بس مجھ سے زیادہ مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں. خیر, تھینک یو سو مچ, آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور بڑی اچھی ڈسکشن آپ لوگوں سے رہی. بہت مزہ آتا ہے, روزانہ سحری سب ساتھ مل کے کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اچھے اچھے کھانے بناتے رہیں اور ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے رہیں. آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے. جتنی باتیں ہوئی ان میں سے کچھ اچھی بات لگی تو ضرور اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنے چھوٹوں تک بھی پہنچائیں. ویل سی یو ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوشی کا